بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں، تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کی پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے، یہ فتح ہونے کا نہیں ہے، ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا۔ تو مشورہ ہوا، مشورے میں کیا طے کیا، میں یہ بتا رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ، بھائی اسباب اختیار کیے۔ تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا، اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا، جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا۔ تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں، اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات کے صبح تک، رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے، کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سارے جانور ذبح کیے، راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ۔ اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے، پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا، کشتیوں کو کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی، خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے۔ جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں نا، انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں، یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے، یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی، آج کیسے پوستی قسم کے زبان کو بد تہذیبی، پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں، بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ، بہت پوستی ہو گئے۔ میں تو توندے دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں، ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے، تو سب ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کھا کے گینڈا بن گیا ہو۔ کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں، ہم نے بڑے علماء کو، نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جسم بھاری ہے ان کا، حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ، لیکن جو آڑا ترچا کھا کھا کے پڑا ہوا ہے، کھائے جا رہا ہے، ادھر سے سموسہ کھا لیا، ادھر سے ایک مولانا صاحب آئے، وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی، اتنے سموسے ماشاءاللہ۔ ایک صاحب آئے، وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے، 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے۔ مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسہ نہیں کھاؤ، آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی۔ تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا۔ یہ پتہ ہے کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا، زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل ہوا ہے۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی، لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے کہ کیسے لڑائی ہوئی تھی، وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے، تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ، یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی، کیا تھے وہ لوگ، کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کیسی لڑائیاں لڑا، اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے، انقلاب لائیں گے، نظام تبدیل کریں گے، کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا، مگر کریں گے، باتیں کریں گے، ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی۔ تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں، اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں، کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو، کتنی محنت کی ہے یار۔ اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے، اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپیں لے کے، اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا، پوری فوج اتر چکی تھی، ان کو خبر ہی نہیں، وہ حیران تھے۔ انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں میں تو ہے ہی، گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے، کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو، کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو۔ اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا، پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے، ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے، اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا۔ تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف، وہ حیران، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں۔ تو دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا۔ سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی، جمعے کی نماز پڑھائی، وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی۔ اتا ترک نے
بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے. رومن کر دیا اس کو. جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اسکالر آئے گا, انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے, جامعۃ الرشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامعۃ الرشید کا وفد ترکی گیا تھا, اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا جامعۃ الرشید. آپ دوسرا پیکج لے آؤ, وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے, کوئی بھی لائے, لیکن لائے تو نا. میں یہ کر دوں گا, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, انقلاب لائیں گے, کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا میں, کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا, یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا, یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا, کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں, یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا, اس سے بولے کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ. جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں. تو ہاں خیر, سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں. ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے انہوں نے. تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس, انجینئرز بھی تھے ان کے پاس, سائنٹسٹ بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ, تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے, آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں, پلاننگ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا, بلکہ بھانجے کا بچہ. ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی, تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں, تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا نواسا سمجھ لو آپ, اتنا سا ہے. تو وہ ہر وقت پتہ ہے کیا کرتا ہے, جب بھی اس کے گھر میں جاؤ, اس کو ابا نے اس کو بندوقیں دلائی ہوئی ہیں وہ پانی والی نا, اور وہ کچھ اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی فوجیوں کی لڑائی والی. بچے جو دیکھتے ہیں نا سارا دن وہی کرتے ہیں.
تو کارٹون انہوں نے دیکھ لیے کوئی فوجیوں کی لڑائی والے نا, تو سارا دن ہر وقت ٹھیاؤں ٹھیاؤں یہ کرتا رہے گا بیٹھ کے, پھر آئے گا یوں کر کے سلوٹ مارے گا جب بھی جاؤ نا گھر میں, پھر بندوق اٹھائے گا ڈھیاؤں 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 جب بھی جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی تو نہیں ہو گیا ہے, کیا کہہ رہے یار یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ایسا ہی ہو گیا ہے. تو اس بچے کے بھی منہ کے فائر ہے, منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے ٹھیاؤں, جب بندوق کی آواز نہیں آتی تو منہ سے شروع کر دیتا ہے ٹھیاؤں 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 ایسے. میں نے کہا آج تو نے بہت بندے گرا دیے ہیں بھائی, بہت بندے مار دیے, بس قتل و غارت کا یہ بازار اب مزید گرم نہیں ہونا چاہیے. تو بچہ ہے سب اس کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں آج کل, منہ سے دبا کے فائرنگ کر رہے ہیں, جمہوریت کفر ٹھیاؤں ٹھیاؤں. اور یہ مولوی لوگ بھی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ٹھا 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 3 گولیاں مولویوں کو مار دی. اور یہ 2 نمبر ہیں, یہ جتنے اسکالر ہیں شادیوں کی باتیں کرتا ہے 2 گولیاں ہمیں مار دی. لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا انقلاب آئے گا. ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج, پھر آتے ہی پاکستان زندہ باد اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ابے تو کوئی پیکج لاؤ خاندانی قسم کا یار, سوٹیبل پیکج ہو, باتیں نہ ہو. بات سے بات چل پڑتی ہے, کیا کروں. مجھ سے بنگلہ دیش میں بھی سوال پوچھا گیا, امریکہ میں بھی سوال پوچھا گیا خلافت کے بارے میں. بنگلہ دیش کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ کرے. مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جمہوریت کفر ہے یا نہیں ہے. پہلے میرا جمہوریت کے بارے میں نظریہ سمجھو, میرے اس کلپ کو خوب وائرل کرنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو غلط فہمی پھیل رہی ہے وہ نہ پھیلے. یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ انگریزوں کا مسلط کردہ نظام ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ خیر کی آپ توقع نہ رکھیں. ہم اس جمہوری نظام کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نظام کو تبدیل کرنے کی نہ تو طاقت ہے اور نہ کوئی اسباب ہیں آپ کے پاس. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کیا کہتی ہے, جب آپ کے پاس کسی سسٹم کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا آپ کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑوں پہ نکل جائیں یا اس کے خلاف طاقت استعمال کریں جو کہ ہے نہیں آپ کے پاس. لہذا جو رہی صحیح طاقت علماء کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں, یا اسی شر میں رہتے ہوئے شر کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہماری رائے کہ تیسرا طریقہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ والی جمہوریت اسلام میں کیوں نہیں ہے, پہلے میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس جمہوریت میں کیا ہے, پہلے بتاؤں اسلام میں ہے کیا, اسلام کس طریقے کو وہ کرتا ہے. اسلام تو اس طریقے کو پسند کرتا ہے جو حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا, جس کی بیس پہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. بس وہی ہے. وہ کیا تھا, جو بہترین لوگ تھے, امت کے خیر خواہ تھے, ان کی اکثریت نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دیا. حضرت ابو بکر خود نہیں بنے, ان کو پبلک کی طرف سے بنایا گیا ہے بغیر کسی طاقت کے استعمال کے. نہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر نے تلوار لے کے لوگوں کو فتح کر لیا, بلکہ لوگوں میں خیر تھی, صحابہ تھے, خیر القرون کے لوگ تھے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے. جو خیر القرون کے لوگ تھے, بہترین لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف اور صرف کون ہوگا, ابو بکر. چند لوگوں نے اس سے اختلاف کیا مگر ان کے اختلاف کو لوگوں نے ویلیو نہیں دی, اور نبی نے بھی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا. تو تمام چیزیں جمع ہو گئی, لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بنا لیا. تو یہ طریقہ ہے سب سے زیادہ سوٹیبل. لہذا پاکستان میں اگر ایسا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ اور علماء بھی ہوں, دین کا علم بھی ہو, دنیا کا علم بھی ہو, کیونکہ صرف دین کا علم کافی نہیں ہے, بعض دنیا کا علم بھی ضروری ہے. دین اور دنیا کا علم جن لوگوں کے پاس ہے اور مخلص بھی ہوں, وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں, اور جمع ہونے کے بعد یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے شریف آدمی یہ ہے, اور صرف شریف نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت بھی ہے, امت کا یہ خیر خواہ بھی ہے, اور اس کے پاس نالج بھی ہے, معلومات بھی, دین کا علم بھی, دنیا کا علم بھی, نیک بھی, کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے, یہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, امین بھی ہے, صادق بھی ہے. تو قوم کے پڑھے لکھے, سچی مچی کے پڑھے لکھے لوگ اس کو سلیکٹ کر دیں, اور وہ کہیں نہیں میں نہیں, مجھے نہیں شوق امیر بننے کا, مجھے نہیں شوق وزیر اعظم, نہیں, آپ کو بننا پڑے گا امت کے لیے. امت کے لوگ اس کو زبردستی بٹھا دیں, اور وہ پھر قبول کر لے کہ جب لوگ مجھے, سمجھدار لوگ مجھے بٹھا رہے ہیں تو مجھے یہ آفر کیا ہے, قبول ہے. اصل طریقہ کیا ہے, اور وہ ہوگا خلیفہ. اس کو کیا کہیں گے ہم, خلیفہ. مسلمانوں کا خلیفہ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, نیک لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے.
اصل طریقہ یہ ہے. لیکن یہ اصل طریقہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تھا. حضرت ابو بکر نے اپنی بات دنیا سے جانے کے بعد خود سے حضرت عمر کو نامزد کیا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا, بولو عمر. یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد جیسے تم نے مجھے زندگی میں سلیکٹ کیا تھا ایسے ہی تم لوگ آپس میں مشورہ کر لینا. ہونا تو یہی طریقہ چاہیے تھا نا. آپ لوگ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. خلافت, جمہوریت, کفر ہے یا نہیں ہے, اس پہ پورا شروع سے کلپ بنانا ہے. میں تم لوگ کلپ کیا بن رہے ہوتے ہیں, کراچی کی چائے, کڑک چائے, خاندانی چائے, یہ کلپ بن رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جو کام کی چیزیں ہیں وہ پورے بیان بھی. دیکھو میری لینڈ میں میرا بیان ہوا امریکہ میں, اتنا خاندانی بیان تھا, لوگ اتنا خوش تھے, وہ بار بار مجھے دوبارہ بلا رہے ہیں, دوبارہ آؤ. اس سے کلپ کیا چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کلپ چلا رہے تھے. وہ ایک عجیب سچ کلپ چل رہا تھا, چائے میں یہ پتی ڈالو پھر یوں کر کے گھماؤ اس کو. یہ چائے بنانے کا طریقہ چل رہا تھا پورے بیان میں سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی جیسے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو میں دنیا سے چلا جاتا ہوں, خود ہی مشورے کر کے ایسے ہی کسی اور کو سلیکٹ کر لینا. لیکن حضرت ابو بکر کو یہ یقیناً خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امت میں کوئی بڑا اختلاف آ جائے, کوئی اسلام دشمن طاقتیں اس اختلاف کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں. تو مجھے معلوم ہے کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے, حکومت چلانے کی طاقت بھی ہے, اخلاص بھی ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتے, عمر ہوتے. تو آپ نے نامزد کر دیا میرے بعد کون ہے, عمر. یہ سلیکشن تھی, الیکشن بولو نہیں, اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر کی باری میں الیکشن ہوئے, نیک لوگوں نے الیکٹ کیا حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اختلاف سے بچانے کے لیے بولا کہ میرے بعد کون ہوگا, عمر. یہ بھی ایک طریقہ اسلام میں. اصل طریقہ تو وہ ہے جو ابو بکر کا تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے اس اصل طریقے سے انحراف کیوں کیا؟ خطرہ تھا کہ اس میں فساد کا خطرہ ہے. ایسا نہ ہو کسی ایسے کو سلیکٹ کر لیا جائے جو حضرت عمر کے لیول کا نہ ہو. انہوں نے کہا میرے بعد یہی ہیں, یہی ہوں گے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو بھی یہ کر سکتے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر دوبارہ سے جیسے ابو بکر کا انتخاب ہوا, لوگ جمع ہوں, نیک لوگ جمع ہو کے سلیکٹ کریں کسی کو. حضرت عمر نے سوچا نہیں, ان کو بھی خطرہ ہوگا, کوئی فساد نہ ہو جائے. اور یہ بھی نہیں حضرت عمر نے کیا کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا میرے بعد عمر ہیں, تو حضرت عمر یہ بھی کر سکتے ہیں میرے بعد عثمان ہیں یا علی ہیں یا عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہم. نہ. انہوں نے کہا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے ہوگا, کوئی بھی ہوگا ان 6 میں سے. اب ان 6 میں سے جس کو لوگ سلیکٹ کر لیں, یعنی اتنا اوپن بھی نہیں رکھا کہ آپ جس کو چاہو رکھو. نہ ہوں گے انہی 6 میں سے. تو یہ 6 مل کے کریں گے جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے, اس میں لوگوں کی رائے بھی لیں گے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ اس وقت جو حالات سوٹیبل چل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ میں کسی کو نامزد کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کیا مصلحتیں تھی حضرت عمر کے سامنے, وہ حضرت عمر جانتے ہیں. اور یہ بھی نہیں رکھا کہ اتنا اوپن کر دیا کہ پبلک جس کو چاہے رکھے. تو اوپن بھی نہیں کیا, کچھ محدود کر دیا کہ یہ 6 بندے ہیں, ان 6 میں سے کوئی ایک بنے گا بس. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب اسلام میں کسی کو خلیفہ بنانے کا کوئی ایک طریقہ متعین بولو نہیں ہے. یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے. سوٹیبل کون سا طریقہ ہے, سوٹیبل کون سا طریقہ ہے. پھر ان 6 نے بنایا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کے بعد سب نے اتفاق کر لیا کس پر, حضرت علی پر. وہ باقی خلافت سے دستبردار ہو گئے, نہیں حضرت علی ہی ہیں اس کے یہ 4 طریقے تو ایسے تھے. یہ چاروں الگ الگ طریقے ہیں, یعنی ان میں 3 طریقے بالکل دوسرے سے کیا ہے, ڈفرنٹ. لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے, امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے, اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوا, چونکہ حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی قوم میں سے تھے. ان کا حضرت علی سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ یقیناً خلیفہ ہیں, خلیفہ برحق ہیں, لیکن میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اس وقت کروں گا جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا جائے گا. یہ ان کا سیاسی مطالبہ تھا. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے, رائے یہ ہے کہ وہ اس سیاسی مطالبے سے دستبردار ہو جاتے, ٹھیک تھا, کیونکہ مطالبہ بذات خود ٹھیک تھا لیکن اس کا طریقہ کار
ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو اجتہادی غلطی پر تھے وہ. حکومت کو جو مجبوریاں تھیں حضرت علی کو, وہ حضرت علی زیادہ بہتر جانتے تھے, حضرت معاویہ نہیں جانتے تھے. لیکن اتنا حضرت معاویہ کو ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ, اور سیدہ عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی پہلی جنگ جمل میں. تو حضرت علی مجبور تھے کہ جب حضرت عثمان اپنا قتل نہیں بچا سکے اپنے آپ کو ان فسادیوں کے ہاتھوں, تو میں قاتلوں کو پکڑ کے کیسے لٹکا سکتا ہوں, یہ تو اور مدینہ میں سورش برپا ہو جائے گی. تو جب حضرت علی بیعت نہیں ہوئے, جو شام میں تھے, تو حضرت معاویہ بیعت نہیں ہوئے, تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کو تلوار کی طاقت سے بیعت کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا. جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی, یہ دونوں میں اٹیک حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں تھا. یہ پہل کس کی طرف سے تھی؟ ریاست کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے. تو کچھ صحابہ پہلی جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں, جن میں سیدہ عائشہ بھی تھیں, لیکن پھر وہ انہوں نے رجوع کر لیا اپنی رائے سے. لیکن بہت سے پھر بھی صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہ گئے. تو یہ جنگ دو بڑی جنگیں ہوئیں جو تاریخ میں سب لوگ جانتے ہیں, اور اس میں حضرت علی نے جنگ لڑی ہے, حضرت معاویہ نے دفاع کیا ہے, اپنا دفاع کیا ہے, لیکن بیعت نہیں ہوئے. اسی دوران کوفہ میں حضرت علی کی شہادت ہوتی تھی, خارجی نے قتل کیا آپ کو, حضرت معاویہ کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا آپ کو, کیونکہ اس میں خوارج کا فتنہ بھی کھڑا ہو چکا تھا. تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 6 مہینے آپ کی خلافت چلی ہے. امام حسن کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے. حالانکہ اسلام میں موروثی خلافت نہیں ہوتی, لیکن لوگوں نے دیکھا بھائی ٹھیک ہے موروثی نہیں ہوتی, لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں, اور ان پر لوگ جمع ہو جائیں گے. تو حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت, حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. 6 مہینے بعد حضرت حسن نے دیکھا بھائی امت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, تو آپ خلافت سے دستبردار ہو کر کس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ حضرت معاویہ کے. تو حضرت معاویہ اگرچہ بادشاہ تھے, سلیکٹڈ نہیں تھے, لیکن اگر کوئی بادشاہ بن جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں احکام موجود ہیں, کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا. اتنی اہم چیز میں اسلام ہمیں لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اسلام میں آرڈر یہ ہے کہ کوئی تلوار کی طاقت سے بھی اگر بادشاہ بن جائے, ملک بن جائے, یا مسلمان کسی پر جمع ہو جائیں, تو اب اس بحث میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بادشاہت کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے نقصان کیا ہوگا کہ آپ بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے اتنا قتل و غارت ہوگا کہ بڑا فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو, امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. تو اس امت میں پہلے جو بادشاہ تھے, ملک تھے, وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بڑے بڑے لوگ سب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں. اب آج کچھ اسکالرز آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو ملوکیت کو انہوں نے تسلیم کیا, محدثین نے, فقہاء نے. بھائی محدثین فقہاء نہیں, صحابہ نے تسلیم کیا اس کو, کیونکہ صحابہ کے سامنے حدیثیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ. اگر ایک حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو, کالا ہو, نہ پرسنالٹی, لیکن جب ہو گیا مسلط کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو, پاور آ جائے اس کے پاس, ملک کا کنٹرول اس کے پاس آ جائے, تو آپ نے فرمایا اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے اس کی. تو صحابہ نے اطاعت کی. پھر لڑائیاں ہوتی رہیں, بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کھڑے ہوئے, تو بنو امیہ کی خلافت اندلس میں چلی گئی, اور یہاں خلافت پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی. یہ پہلی دفعہ 2 حصوں میں خلافت ڈیوائیڈ ہوئی تھی, کیونکہ بنو امیہ کے خلاف خروج ہوا تھا. جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے, تو امت کے اس وقت کے جتنے علماء صلح ہیں ان کے فتوا موجود ہیں کہ 2 خلیفہ بھی ٹھیک ہیں, کوئی پرابلم کی. اندلس میں الگ اور بغداد میں بولو نا الگ. کسی نے دونوں کو ایک بنانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ نہیں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. میں نے اس مسئلے پہ پوری کتاب لکھی ہے جامع الرشید میں. خلافت کے اتنے فارغ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں. علامہ شوکانی تو ایک سلفی عالم کہلاتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جب حکومتیں پھیل جائیں اور مسلمانوں کے 2 خلیفہ ہوں, 3 خلیفہ ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک ملک میں 2 نہیں ہوں گے, ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے, لیکن الگ الگ ملک بھی جائز ہیں, کیونکہ ان کو آپ ایک بنانے کی کوشش کرو گے تو مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے, وہ دونوں ایک بنے نہ بنے, تیسرا فائدہ اٹھا کے ان دونوں کو اڑا دے گا. 700-800 سال اندلس کی خلافت چلی ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, اس کا بغداد سے پر زور نہیں تھا, اور بغداد میں بنو عباس کی خلافت چلی ہے, اس کا اندلس میں زور بولو نہیں تھا. اس وقت کوئی ایسی تحریک اٹھتی کہ 2 خلیفے نہیں ہیں, اسلام تو ایک خلیفہ کا قائل ہے, دونوں کو مارنا شروع کر دیتا تو ایک خلیفہ نہیں بنتا.
خلیفے ہول سیل کے حساب سے کنٹینروں سے نکل رہے ہوتے, خلیفے ہی خلیفے ہوتے, اتنے خلیفے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے, اور مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے مار مار کے بیڑا غرق کر چکے ہوتے. ہندوستان میں تو دونوں خلافتوں سے الگ تھی, یہاں تو مغل بادشاہوں کی حکومت تھی, ہندوستان میں یہ بھی اسلامی حکومت تھی, عدالتوں میں اسلامی نظام چل رہا تھا. اکبر بادشاہ نے آ کے لبرل بنانے کی کوشش کی اس کو, پھر وہ بھی سدھر گیا آخری عمر میں. یہ تو بالکل ہندوستان میں تو ہماری الگ حکومت چلی ہے. تو خلافت عثمانیہ کے وقت میں یہ بالکل الگ تھی, وہاں بھی کسی نے کوشش نہیں کی مسلمانوں نے کہ ہندوستان کے مسلمان اٹھیں اور خلیفہ سے بولیں کہ آپ اٹیک کرو ہندوستان پر, اس کو بھی خلافت عثمانیہ میں لے لو. نہ بھائی, یہاں ایک مضبوط اسٹیٹ ہے, یہ اٹیک, اور لا یہاں کا بھی اسلامی ہے, خلافت عثمانیہ دونوں کا ایک ہی لا تھا. خلافت عثمانیہ کا لا بھی فقہ حنفی تھا, اور ہندوستان کی جو مغل بادشاہوں کی اسٹیٹ تھی اس کا لا بھی کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو اب یہ نہیں کہا کہ, اور ملیشیا میں فقہ شافی تھا, تو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے ایک دوسرے کی گردنیں مارو, دو تین خلیفہ مارکیٹ میں کیوں ہے, خلیفہ کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. نہ ہمیشہ سے علماء دو تین چار 8 10 خلیفاؤں کو بھی برداشت کر رہے ہیں, اور ان کو ایک بنانے کی کوشش اس لیے نہیں کی, ایک ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں ہو رہے تو کیا کریں بھائی. یہ تھوڑی کہ تلواریں اٹھا کے بغاوتیں شروع کر دیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ 2-4 جو رہ گئے تھے یہ بھی کیا ہوں گے, ختم. تو ایک خلیفہ تو صرف بنو امیہ کے دور میں تھا, اس کے بعد جب بنو امیہ گئے تو اس کے بعد سے کم مارکیٹ میں 2 خلیفے مسلمانوں کے بہرحال رہے ہیں, اور 6 7 خلافتیں بھی رہی ہیں. تو اب کیا ہے, اب بھی لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں جی ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اتنے اسلامی ملک, سعودی عرب میں الگ بادشاہ ہے, پاکستان میں الگ بادشاہ ہے. اول تو وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ نہیں ہے, مانتا ہوں میں خلیفہ نہیں ہے, آپ اس کو مان لو کہ خلیفہ نہیں ہے, تو جو بھی ہے حاکم تو ہے نا, پاور تو ہے نا اس کے پاس, قوت ملک کی باغ ڈور تو ہے نا اس کے پاس. تو جس کے پاس بھی ملک کی باغ ڈور ہوگی اس کے بارے میں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے, حدیث ہمیں کہتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی ملک کی باغ ڈور ہے, آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں, احتجاج کریں, نہیں علی المنکر کریں زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, یہ کریں آپ. بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف, احتجاج کی, حکومت بدل دی, تو یہ کام آپ پاکستان میں بھی کریں, 100 دفعہ کریں. حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے, اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, قتل و غارت ہوگا, اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک اتنا کمزور ہو چکا ہوگا, اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. تو میں نے جو بنگلہ دیش میں کہا ہے نا کہ جمہوریت یہ جو چل رہی ہے ٹھیک ہے, اس سینس میں کہا ہے کہ آپ کے پاس اس کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے, تو اس میں رہتے ہوئے آپ کو یہ اچھا کام کر سکتے ہیں کریں, اور نہیں کر سکتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, لوگوں کو دماغ نہ خراب کریں لوگوں کا. اب بنگلہ دیش میں جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ میں نے کہا میرے بیان پہ تو انہوں نے اتنی پروپیگنڈا کیا ہے کہ مفتی صاحب نے خلافت کا انکار کر دیا اور جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب. یہ بہت زیادہ بنگلہ دیش میں میرے اس سوال کا جب میں نے جواب دیا نا, بہت زیادہ کلپ چلے بنا کے, یہ دیکھو خلافت کے منکر, خلافت کے منکر. میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون سی خلافت کی تحریک ہے, کہتے ہیں یہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا واہ, خود الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس حکومت میں آنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو بھائی پھر تو آپ نے بھی مان لیا نا جمہوریت کو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیک لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں تاکہ اسمبلی بالکل سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے. کسی بھی طریقے سے اسمبلی میں پہنچو بھائی, تو فی الحال سوٹیبل طریقہ یہی ہے الیکشن میں کھڑے ہو گئے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا. آپ کس کے خلاف کھڑے ہوگے, کیسے کھڑے ہوگے آپ, تم مار دھاڑ ہوگی اور تم ختم ہو جاؤ گے آپ, اور ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. یہ انسان ہے, ان کا خون قیمتی ہے اسلام کی نظر میں, اتنا بیکار خون نہیں ہے اٹھا کے جس کو بھی چاہو اڑا دو اور نظام کی تبدیلی کے نام پہ, یہ غلط ہے. تو اس جمہوریت کو میں اس سینس میں پروموٹ کرتا ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جمہوریت نہ ہوتی تو سبحان اللہ بہت اچھا تھا, لیکن فی الحال یہی ہے آپ کے پاس. آپ ہوٹل میں جاتے ہو, کیا کیا ہے کھانے کو, آپ کو تو ڈاکٹر نے کہا گوشت اور انڈے کھانے, آپ نے دال چاول سے پرہیز کرنا ہے آپ نے, لیکن آپ گئے ساری لسٹ دیکھ لی, اس میں دالوں کی قسمیں ہیں اور چاولوں کی قسمیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے, میں ویجیٹیرین نہیں ہوں. وہ کہے گا بھائی اویلیبل آپ کے پاس یہی ہے, یا تو بھوکے مر جاؤ یا فی الحال دال پہ گزارا کرو, اور دال کھانے سے جو گیس پیدا ہوگی اس کے لیے الگ سے چورن خرید لو آپ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
تو سوٹیبل طریقہ جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے, آپ کے ملک میں پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اسی میں رہ کے کوئی خیر کا کام کر سکو, اور بہت کچھ خیر ہو سکتی ہے. بات یہ کہ جو خیر والے ذہن ہیں ان کو تو خلافت کے نام پہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ خراب کر دیا جاتا ہے, اور جو بیکار لوگ ہیں وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں ہر طرح کے طریقے کو اختیار کیا گیا, جو جس وقت سوٹیبل طریقہ تھا اس کو اختیار کیا گیا. تو امریکہ میں بھی مجھے کسی نے پوچھا نا کہ خلافت, مفتی صاحب وہ آپ خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی بس کر دے خلافت. تو ہمارے لیے قابل احترام ہے محترمہ ام حسان صاحبہ, انہوں نے کہا مفتی صاحب نے خلافت کا مذاق اڑایا. میں نے اس خلافت کا مذاق اڑایا جو امریکہ میں چل رہی ہے, جس میں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. دکان پکوڑوں کی ہو رہی ہے وہاں, اور باتیں کروڑوں کی ہو رہی ہیں. کوئی بات حکومت تمہیں پرمیشن دیتی ہے ملک کے اندر گھسنے کی, وہاں جا کے تم خلافت کی تحریک چلاتے ہو. ان کی ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے, بلکہ خلافت کی تحریکیں چلانے والی بعض دفعہ ایجنسیاں ہی ہوتی ہیں, تاکہ اس ڈیزائن کے جتنے لوگ ہیں سائڈ پہ آ جائیں, ایک ہی دفعہ میں سب کو اڑائیں ہم. تو مجھے پتا ہے, میں امریکہ گیا ہوں تو وہاں نوجوانوں کو غلط یوز کیا جاتا ہے. تو میں نے وہاں ان کا خیر خواہ بن کے گیا ہوں, ان کو مروانے کے لیے نہیں گیا. میں نے تو آ جانا ہے ایئرپورٹ سے واپس, ہمارے پاس تو اپنا ملک ہے, اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں بھاگنے کے لیے. ان بیچاروں جو وہاں امریکن مسلمان رہ رہے ہیں, میں ان کو خلافت کے فضائل سناؤں وہاں بیٹھ کے, اور مجھے پتا ہے یار نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اور چلی ہیں امریکہ میں بھی خلافت کی تحریکیں چلی ہیں, ادھیڑ کے رکھ دیا ان کو, جیلوں میں زندگیاں گزر, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. جو خلیفہ تھا نا, جس نے کہا تھا میں خلیفہ بنوں گا, وہ پوچھنے بھی نہیں آتا, وہ عیش کر رہا ہوتا ہے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے, لیڈر گھوم رہے ہوتے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں, نیچے والے لوگوں کو انہوں نے مروا دیا ہوتا ہے. تو میں نے امریکہ میں بیٹھ کے وہ بات کرنی ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. تو سوٹیبل. مصر میں یوسف علیہ السلام تھے نا, کافروں کا ملک تھا وہ. یوسف علیہ السلام نے وہاں ایک وزارت کا عہدہ بھی قبول کیا, اور ان کی خیر خواہی کا کام بھی کیا. ان کے نظر میں مصر میں اسلام پھیلانے کا یہی سوٹیبل طریقہ تھا. یوسف علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ مصر میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں, اب فلسطین میں جو ان کے والد تھے ان سے کہتے کہ آپ پورا لشکر لے کے آ جائیں, مصر پہ اٹیک کرتے ہیں ہم, تاکہ ایک ہی دفعہ میں اڑا دیں سب کو اور خلافت قائم ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی یہاں بہت پاور میں ہیں یہ لوگ, ہم بہت ہی مائنورٹی میں ہیں, یہاں ان لوگوں کی مصریوں کی حکومت ہے, ہم نے یہاں رہ کے انہی کے حساب سے جو تبدیلی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ 90 سے زیادہ افراد تھے نا یعقوب علیہ السلام کے جو مصر آئے ہیں, تو وہ خالی ہاتھ اونٹوں پہ آئے تھے, وہ بم اور توپ لے کے نہیں آئے تھے خلافت قائم کرنے کے لیے, کیونکہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی مصر کی, بہت پاورفل. تو جو غیر مسلموں کی جو ریاستیں ہیں جہاں ویزے لے کے جا رہے ہو, ایک تو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں ملک کی قانون کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ وہاں جا کے خلافت کی تحریک شروع کر دو اور لوگوں کو ورغلانا شروع کر دو, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ہم تو آ جائیں گے پتلی گلی سے. اس کے بعد جو وہاں لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا نا, خلافت نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ جملہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں. لوگ کہتے ہیں 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا تھا, گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی کہ وہ ہار جاتے, تبھی نبی نے خود اٹیک نہیں کیا ہے, دفاع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, وہ تو اللہ نے لڑائی کروا دی, جب ہو گئی تو پھر تو لڑنا ہی ہے نا. وہ تو دفاع میں تو چاہے کمزور ہو طاقتور ہو, لڑنا ہی لڑنا ہے. خود سے اٹیک نہیں کیا. خود سے نبی نے مکہ پہ حملہ جب کیا ہے جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر مکہ پہ خود سے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ساری جنگیں دفاعی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ کمزور تھے. کمزور جب طاقتور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑے گا تو زمینی حقیقت کہتی ہے کہ کمزور نیک ہونے کے باوجود شکست کھائے گا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ, بہت دفعہ کمزور لوگوں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے, وہ آیت بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور کو اللہ نے واجب کر دیا کہ طاقتور سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا بہرحال. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو پیغمبر آئے نا بعد میں, ان کو بڑی طاقتور قوم سے لڑنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کہہ رہے تھے یہ بہت طاقتور, ہم نہیں لڑیں گے, لیکن پیغمبر نے کہا لڑو, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے فتح دے گا. تو جب اللہ نے وہی نازل کر دی پھر تو فرض ہو گیا نا, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس قوم سے لڑو, طاقتور ہے, پھر بھی غالب آؤ گے, پھر تو فرض ہو گیا. پھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کمزور کو طاقتور پہ غالب کرتا ہے, تو تمہیں بھی کرے گا. لیکن یہ جرنلی حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس غلیل ہے اور سامنے والے کے پاس راکٹ ہے اور تم لڑنا شروع کر دو. اور یہ آیتیں پڑھو کہ بہت دفعہ اللہ نے غلیل والوں کو راکٹ والوں پر غالب کیا ہے. نارمل روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں, آپ اکیلے ہو, آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟
بھاگ جاتے ہو. وہاں بھی آیت پڑھا کرو. بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے, بولے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ, آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے, آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہٰذا میں کمزور, یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے, نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم, پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے, اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہیں. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے, ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کریں پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولیں پھر تو آپ بھاگو, بیگی پتھر بھی اٹھا کے مارو گے, جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ڈیفنس نہیں کر رہے آج کل جو تحریکیں ہو رہی ہیں, وہ بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں. اس میں شریعت میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, طاقت کتنی ہے آپ کے پاس, کر سکتے ہو. تبھی تو دیکھو بس اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے تبدیل میں میزائل بھی ہیں, بم بھی ہیں, کلاشنکوفیں بھی ہیں. طاقت سے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ برائی دیکھو طاقت سے چینج کرو اس کو. آگے نبی نے فرمایا من لم یستطع, جس میں طاقت نہیں ہے, فبلسانہ, تو پھر زبان. کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں طاقت کا استعمال مت کرو, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر تیسرا جملہ فرمایا اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے, بعض دفعہ زبان سے بھی ایسا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, الٹا اور فساد ہو جاتا ہے, تو فبقلبہ, صرف کس سے؟ دل سے. تو یہ 3 اسٹیپ نبی نے جو ہمیں بتائے ہیں, یہ نبی نے بتائے ہیں, مفتی طارق مسعود کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اسی لیے بتائے ہیں. ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ زمینی حقیقت. بعض دفعہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو فرمایا نہیں, پھر طاقت سے تبدیل مت کرو, فتنہ ہو جائے گا. مکہ میں کیا تھا؟ کمزور تھے نا مسلمان, صبر صبر صبر. مشرکین ظلم بھی کر رہے ہیں تو صبر کرو. اور جب مکہ میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا پھر صبر نہیں ہے, پھر اٹیک کرو. تو اسلام تو A to Z میرے بھائی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا چل رہے ہیں آج کل؟ منہ کے فائر. تو آج بھی جو سوٹیبل طریقہ ہے, کوئی پیکج لے کر آؤ نظام کی تبدیلی کا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہوائی باتیں نہیں کرو. اٹ از کالڈ خلافت. تو بنگلہ دیش میں وہ خلافت کی تحریکیں کھڑی ہو گئی نا, اگر وہ مسلح بغاوت کی طرف گئے تو اسلام بنگلہ دیش میں جتنا ہے اس سے بھی جاؤ گے تم. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خلافت قائم کریں گے بنگلہ دیش میں. خلافت کا مطلب بندوق سے. 2-4 پولیس والے بھی اللہ نہ کرے اس طرح سے مار دیے نا تو حکومت پھر داڑھی والوں پہ, جیسے مصر میں ہوئی ہیں بغاوتیں, تحریکیں چلی ہیں, داڑھی آج تک مصر کے مولوی بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا حکومتوں نے کچلا ہے ان کو. تو یہ نتیجہ نکلے گا. ہاں عوامی تحریکیں ہوتی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں چلی نا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. تو عوام کی طاقت, عوامی تحریک چلے, وہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تو گیا تھا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اچھی باتیں بتانے نا, میں وہاں خلافت کی تحریکوں کو پروموٹ کر کے آ جاتا. ہم تو آ جاتے, لیکن نوجوان ان تحریکوں کا حصہ بنتے, بیڑا غرق ہو جاتا ان لوگوں کا. میرے بھائی مفتی سے پیسلا بہت سے بستر نکلنا پڑیں گے. مسافہ کہاں ہے بنگلہ دیش, کہاں ہے؟ جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں. شاباش, مسافہ کر لیتے ہیں میرے بھائی. ہے ملتان ہے, کرارے پاپڑے ہے. ٹرین جب رکتی ہے کیسے مزے کی آوازیں آتی ہیں نا. تو بہت عرصہ ہو گیا. السلام علیکم, گرم انڈے, کیسی آوازیں آتی ہیں نا ٹرین رکتی ہے.
صبح صبح کہیں اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے, آپ یہاں سے سرگودا جا رہے ہو یا لاہور ملتان پہ صبح 8 بجے گاڑی رکتی تھی, السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان, کیا مزہ آتا ہے, کیسی اچھی آوازیں آ رہی تھیں, جوس لے لو جوس, گرم انڈے, کرارے پاپڑے, آتی ہے نا آواز زبردست, السلام علیکم السلام علیکم. میں نے کبھی نہیں پاپڑ بیچے لیکن مجھے وہ سنا ہے بہت ہے. فیصل آباد اسٹیشن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, فیصل آباد اسٹیشن, سب پوری جماعت کے لوگ ہیں, طلبہ ہیں, کون ہیں طلبہ ہیں, کون سے مدرسے کے, ماشاء اللہ مولانا بننے والے, اباؤٹ ٹو بیکم مولانا, بالکل وہی انگلش صحیح بولی نا, صحیح بولی انگلش, غلط تو نہیں بولی, اباؤٹ ٹو ہونے ہی والے ہیں مولانا. السلام علیکم, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ, بعد میں پھر یہ میں نے نمبر لے لیا نا, پھر انشاءاللہ صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام. آپ بھی مولانا بننے والے, آخر دورے کا سال ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی, اللہ سب کو خوش رکھے, ماشاء اللہ. سن لیا, جمعے سے پہلے تھے تو پھر کیا فائدہ بیان, تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی, ابھی مجھے نماز ابھی نکلنا ہے فوراً. اچھا میرے بھائی, اس بارے میں کہتے ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس تمام سے, یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا مسجد اقصی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اللہ کرے آ جائے, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. لون دیا جا رہا ہے وہ میزان بینک میں, یہ میزان بینک سے معاملات جائز ہیں, وہاں پوری علماء کی ٹیم ہوتی ہے, شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں. اگر میزان بینک اس میں انوالو ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, لوگوں کو نا ایسا مولوی پسند ہے جو بولے یہ بھی حرام یہ بھی حرام. لوگ کہتے ہیں یہ حق پرست ہے, تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, لیکن جب خود معاملہ کرنے پر آ رہے ہوتے ہیں نا, پھر ان کو وہ والا مولوی چاہیے ہوتا ہے جو کہتے ہیں یہ جائز ہے. جس کا یوٹیوب کا چینل نہیں تھا نا, جب ہم نے کہا یوٹیوب کی آمدن حلال ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بکے ہوئے مولوی ہیں, حرام کو کیا کر دیا, حلال کر دیا. اور جو اسکالر کہہ رہے تھے یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, یہ دیکھو حق خدا نے اس کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. لیکن جب اپنا چینل کھولا تو پھر میرا ہی فتویٰ چلا رہے ہیں, بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. بھائی وہ کوئی مفتی تھوڑی ہے جو جہلم والی سرکار ہے, وہ تو اسکالر ہے, یہ مفتی تو یہ ہیں. بھائی ہم بک نہیں جاتے, آپ بک جاتے ہو. صحیح ہے نا, بکتا کون ہے؟ تو مفتی تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد ایک فتویٰ مارکیٹ میں لاتا ہے, چاہے وہ اس کے فیور میں جا رہا ہو چاہے وہ اس کے نقصان میں جا رہا ہو. دیکھو تکافل سے بھی مجھے آفر آئی تھی, بڑی آفر آئی تھی, میں نے نہیں قبول کی. میں نے کہا تکافل پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, اور بینکنگ میں تو میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے تھے, پھر بھی میں نے کہا جائز ہے اسلامک بینکنگ. بہت عرصے بعد جا کے میزان بینک میں میرا اکاؤنٹ کھولا, کھول نہیں رہے تھے. میں پگڑی میں جاتا تھا ایسے کہ وہ سمجھتے تھے کوئی دہشت گرد آ رہا ہے. یہ بات ہے 2010-11 کی نا, حالانکہ ہم فتویٰ دے چکے تھے کہ یہ جائز ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنا, اور ہمارے فتوے سے میزان بینک کو بہت فائدہ ہوا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوا, لیکن میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے تھے کیونکہ دھماکے ہو رہے تھے. اس میں پگڑی والے بعض لوگ کہتے تھے ملوث ہیں, تو میں جب جاتا تھا بھائی یہ کوئی بم نہ رکھ کے چلا جائے. اور پھر ایک اور بینک میں کھولا, انہوں نے بندی کر دیا, وہ خطرہ ہے بھائی. میں نے کہا بھائی میں ادھر کا آدمی ہوں یار, کہہ رہے نہیں آپ کی پگڑی اور یہ آپ کا اسٹائل جو ہے نا. اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے یہ دیکھو ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا, اس لیے انہوں نے اسلامک بینکوں کو جائز کر دیا. میں کہہ رہا تھا یار لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھو, ہم ان بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کو جائز کہہ رہے ہیں جو بینک ہمارا اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہے, ٹھیک ہے نا, اور الزام ہم پہ کیا لگ رہا ہے, پیسے لے کے کھا رہے ہیں. یہ ہے بھائی مینٹیلٹی. جب ہو تو آپ, ہر آدمی چاہتا ہے اس کے فیور کا فتویٰ دو, اس کے اگینسٹ جاؤ گے تو یہ درباری ہے, سرکاری ہے. اور اب تو میں فوجیوں سے بولنے والا ہوں کہ مجھے لوگوں نے بریگیڈیئر بنا دیا ہے, مجھے وہ تمام سہولتیں چاہیے جو فوج میں بریگیڈیئر کو ملتی ہیں. خالی پیلی کا بریگیڈیئر بنا دیا ہمیں. لوگ کوئی کہہ رہا ہے کرنل مفتی طارق مسعود, کوئی کہہ رہا ہے بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود, کوئی کہتا ہے جنرل مفتی عبد الرحیم. فری پھوکٹ کا بنا دیا تو خطرات سارے وہی ہیں جو ایک سیکیورٹی تو وہ ہونی چاہیے جو بریگیڈیئر کی ہوتی ہے. خطرات تو سارے وہی ہو گئے نا, لیکن نہ وہ سیکیورٹی مل رہی ہے نہ وہ بینیفٹس مل رہے ہیں. نہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ملیر کینٹ میں گھر ملے گا, نہ ابھی ملا ہے, نہ کوئی سلوٹ مل رہا ہے. جا رہے ہو تو کوئی فوجی یوں کر کے سلوٹ مار رہا ہو. فری پھوکٹ کا بریگیڈیئر بنا کے رسک بڑھا دیا ہمارا, یعنی لوگوں نے بنایا ہے ہمیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار تم لوگ جو مجھے کرنل بریگیڈیئر کہہ رہے ہو, تم ہی کچھ پیسے لا کے دے دیا کرو حضرت,
ब्रिगेडियर के पास ये गाड़ी नहीं होती, ये वाली होती है, ब्रिगेडियर का इतने गज का बंगला होता है मलीर कैंट में, काइंडली हमने चंदा करके, ताकि फौज तो दे नहीं रही, ना तुम दे रहे हो ना फौज दे रही है, रुसवाई हो रहे हैं हम, और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्यों? हम मुल्क की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, फौजियों की बात हम कर नहीं रहे मेरे भाई। फौजी तो आते जाते रहे, आज एक आर्मी चीफ है, रिटायर हो जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम जब फौज के फेवर की बात करते हैं तो फौज मकसद नहीं होती, हमारा मकसद कंट्री होता है, कंट्री। देखो जब इलेक्शन हुए थे, सिस्टम के तहत हुए थे ना, वहां से बंदे जीते जहां से खड़े भी नहीं हुए थे। अगर हम फौज के पिट्ठू होते तो हम कहते कि ये इस इलेक्शन में धांधली नहीं। कोई आर्मी चीफ से कोई पूछे कि सर इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो क्या कहेगा? हाँ हुई थी। वो कहेंगे? कभी भी नहीं माने। डीजी ISPR से कोई पूछे सर आप लोगों ने जो इलेक्शन करवाया ये धांधली हुई है, तो ISPR बोल देगा हाँ धांधली हुई है, बोलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल फौज के लोग हैं। हम तो कह रहे हैं भाई धांधली हुई थी क्योंकि हम फौज के लोग नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम ये लोगों से कह देना कि धांधली हुई है तो इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर फौज पे हमले होना शुरू हो जाए, एक कंट्री हमला करे या हिंदुस्तान हमला करे और वहां हम फौज के साथ ना खड़े हों, तो मेरे भाई फिर मुल्क गया। फिर अब फौज का फेवर नहीं है ये आप है कि आप अगर इसको नहीं मानते तो फिर इंडियन आर्मी को मान रहे हो आप। इसका मतलब आप उनको फेवर कर रहे हो। जब दो दुश्मन सामने हो, एक आपका दुश्मन जो यानी सर्टिफाइड दुश्मन है, दोनों का दुश्मन है, फिर अगर आप अपने को फेवर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आप किसको फेवर कर रहे हैं? फिर उसको फेवर कर। तो जब जंग के दिनों में जो फौज की मुखालफत कर रहे थे, लेबल फौज की मुखालफत का था, असल में वो इंडियन आर्मी चीफ के को फेवर दे रहे थे, वो उसको मक्खन लगा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हमने सिर्फ जंग के हद तक फौज की हिमायत करते हैं हम, बाकी तो भाई सिस्टम भी चलता है यहाँ पे, और ऐसी जगहों से लोग जीतते हैं जहां से वो, ये भी फौज ही का काम है माशा। ऐसे काम हमारे यहाँ होते हैं। आप सुबह उठोगे, आपको पता चलेगा मैं सदर ममलकत हूं। आदमी कहेगा अभी मैं क्या बातें बताऊं, अंदर की बातें। एक वजीर मुझसे मिला खुद। मैंने कहा आप कहाँ के वजीर हो? कह रहे मैं वहां का। मैं पूरा नहीं नाम बताऊंगा, वो गुस्सा करेगा। मैंने कहा वहां का हूं। आप तो मैंने सुना है मुल्क से बाहर जा रहे थे। कह रहे मुझे बना दिया गया है। क्या बोलूं, मैं नाम बता सकता हूं। मैंने कहा आपको क्यों बनाया गया? आप जब चाहते ही नहीं। मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे बनाया गया है। मेरे पास नो का ऑप्शन नहीं था, मैं अब वजीर हूं। मैंने कहा कितना खुशकिस्मत आदमी, वजीर भी बन गया जबरदस्ती का। तो वजारत, और उसको सारी सहूलतें वजारत वाली मिल रही हैं अब वजीरों को जो मिलती हैं। मैंने कहा वजह क्या? कह रहे अगर मैं नहीं जीतता ना तो फिर कोई ऐसा बंदा जीतने का खतरा था जो इनकी नजर में मुल्क के लिए नुकसानदेह होता, इनकी नजर में। अब ये हकीकत है या हकीकत नहीं है, ये वो जाने। तो भाई ऐसी जगह से लोग जीत जाते हैं जहां से वो चाहते ही नहीं है कि हम जीतें। तो अब ये काम आपकी बड़े भाई लोग कर रहे होते हैं। तो हर चीज में हम किसी को फेवर नहीं करते। हम सिर्फ जब मुल्क के डिफेंस की बात आती है तो दुश्मन के मुकाबले में अपनों को फेवर करते हैं बस। और इस पे लोग हमें डॉलर और ब्रिगेडियर। तो मैं कहता हूं मुझे सहूलतें भी वो दिलवा दो तो फिर मजा आएगा ब्रिगेडियर कहने में। रहते हम अंडा मोड़ पे हैं, सुबह पराठा वहां से मंगवा, ब्रिगेडियर के पराठे अंडा मोड़ के होटल से थोड़ी आते हैं। कर्नलों के पराठे, देसी घी भी अपना देते हैं यार, इसमें बना दे। तो ब्रिगेडियर कर्नल की जिंदगी देखो, वो तो अलग स्टाइल की जिंदगी होती है। तो हमारी तो भाई अल्लाह माफ फरमाए, बच्चों को स्कूलों में दाखिले नहीं मिल रहे होते। अभी उस्मान पब्लिक लेकर गया हूँ, रिक्वेस्ट किया बच्चे को दाखिला दिला दो। वो कह रहे हैं टाइम गुजर गया। भाई मैं ब्रिगेडियर होता ना, तेरा बाप भी दाखिला देगा। क्या ख्याल है? ऐसे स्टाइल होता। हम तो रिक्वेस्ट नहीं करते फिर रहे होते हैं। देखो अल्लाह करे उस्मान पब्लिक अच्छा स्कूल है, अल्लाह करे एडमिशन हो जाए तो अच्छा है। तो ये दी मेंटोर भी अच्छा है यहाँ पे करीब में, उसमें भी ऐसे ही हुआ है। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो कोई दे देता है, कोई दाखिला नहीं देता। तो शादियों के लिए कितनी रिक्वेस्टें की थी मैंने, जब जाके 4 हुई। अगर मैं ब्रिगेडियर कर्नल होता तो रिक्वेस्ट गई। जो वजीर बना सकते हैं वो दुल्हन नहीं बना सकते किसी को जबरदस्ती। क्या ख्याल है?
کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بندے کو ایسی جگہ سے وزیر بنا دیا جو جہاں سے بننا ہی نہیں چاہتا, تو ان کے لیے کسی کی بیٹی سے شادی کیا مسئلہ ہے؟ باپ کے جا کے پسٹل رکھتے, بریگیڈیئر فلاں, یہ میرا کارڈ ہے, مفتی صاحب کو دے دو یہ بیٹی اپنی.